جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پنجاب میں اگر پاکستان تحریک انصاف کامیابی حاصل کرتی ہے تو ان کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، یہ بہت بڑا کوشچن ہے۔ اس حوالے سے کچھ انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں میاں صاحب کی سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی ہے، حکومتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، کچھ کوشچنز ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ بار بار الزام لگاتی ہے کہ جی عمران خان بڑا لاڈلا ہے، عدالتیں اس کو ایسے ٹریٹ کر رہی ہیں، عدالتیں اس کو ویسے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اصل لاڈلا کون ہے؟ سپریم کورٹ کے احکامات کے ساتھ یہ حکومت کیا کر رہی ہے، اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ اچھا، پہلی چیز، علی امین گنڈا پور صاحب کی کل آپ نے ویڈیو دیکھی، ان کے جو بال کاٹ دیے گئے یا کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے خود کاٹے، اب ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے تفصیلات سامنے آئیں۔ اب علی امین گنڈا پور کو سندھ پہنچا دیا گیا ہے۔ جی ہاں جی، سندھ پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جو یہ کہتی تھی کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کوئی سیاسی انتقام نہیں لیتے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس دور کے اندر وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب سندھ پہنچ چکے ہیں۔ آج ان کو شکارپور کی عدالت میں پیش کیا گیا اور 26 اپریل کو غالباً کہا گیا کہ ان کو دوبارہ پیش کیا جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے بلاول صاحب کی جمہوریت میں، مریم صاحبہ کی جمہوریت میں، شہباز شریف صاحب کی جمہوریت میں، ان تمام جمہوری جماعتوں کی جمہوریت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ، میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ بھی آؤں گا کہ پی ٹی آئی کس کو بنائے گی وزیر اعلیٰ، لیکن میاں صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جی۔ ذرائع کے مطابق مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی اس کو اس حوالے سے ٹویٹ کی ہے، میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جی سعودی ولی عہد جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے ان کی سعودی عرب میں، اور اس ملاقات کے اندر پاکستان کے مسائل کے اوپر بات چیت ہوئی ہے کہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں، اور مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پہ موجود تھیں۔ اب اس ملاقات کے بعد کیا کسی سعودی صحافی نے یا کسی نے میاں صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اتنے پاکستان کے مسائل اٹھائے ہیں تو اس ملاقات کے بعد آپ پاکستان جائیں گے یا مسائل اٹھا کے واپس لندن چلے جائیں گے؟ پہلی تو وہ بات جو کہتے تھے کہ جی سفر نہیں کر سکتے، تو وہ تو پاکستان نہیں آ سکتے اس لیے کہ سفر کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ کتنے گھنٹے کی فلائٹ لے کے سعودی عرب میں موجود ہیں، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ پاکستان کے مسائل بقول حکومتی ذرائع کے انہوں نے وہاں پہ اٹھائے ہیں۔ لیکن میاں صاحب کے تو اپنے بھی کافی مسائل ہیں، کیا اپنے مسائل پہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے وہاں پہ؟ اس لیے کہ اپنے بھائی کی حکومت ہے، وہ اپنے ملک میں واپس نہیں آ سکتے۔ دوسرا، وہ پاکستان میں عدالتوں کو مطلوب ہیں۔ دوسرا، ان کا لیگل سٹیٹس اس وقت پاکستان کے اندر کیا ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی سنجیدگی سے سعودی عرب نے ان کو لیا ہوگا اور کتنی سنجیدگی سے ان سے پاکستان کے مسائل ڈسکس ہوئے ہوں گے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یقیناً میاں صاحب کو پاکستان کے مسائل کی فکر ہے۔ اب سعودی ولی عہد سے ملاقات کے بعد تو ان کو چاہیے کہ وہ جو مسائل حل کرنے کے لیے وہ پاکستان آ کے اپنے بھائی سے بھی ایک ملاقات کر لیں، شہباز شریف صاحب سے، اس لیے کہ اصل مسائل تو پاکستان میں ہے نا، مسائل تو پاکستان آئیں گے تو حل ہوں گے۔ پر یہ جو ہے خبر آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں اور سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی اور یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اب یہی امید کر رہے ہیں ہم کہ یہ ساری ملاقات کرنے کے بعد اگلی فلائٹ لے کے میاں صاحب پاکستان پہنچیں گے، واپس لندن نہیں جائیں گے، کیونکہ الیکشن کا دورہ ہے، الیکشن تو آنے ہی ہے، الیکشن ہونے ہی۔ اور میاں صاحب کے حوالے سے یہاں پہ وفاقی وزراء یہ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب اگر الیکشن سے باہر ہوئے تو خون کی لکیر کھنچ جائے گی۔ خون کی لکیر تو آپ چھوڑ دیں، آپ ادھر آ کے پاکستان میں الیکشن وہ سیاست تو کریں نا، پاکستان واپس تو آئیں۔ میاں صاحب تو خود ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بغیر الیکشن تو اس لیے ہوگا کہ وہ ملک میں واپس نہیں آ رہے۔ تو اب اتنا انہوں نے وہاں پہ ڈسکس کیا ہے سعودی رائل فیملی سے اور یہ پاکستان کے مسائل، تو اب ہم امید یہی کرتے ہیں کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے اور یہاں پہ آ کے یہ جو مسائل ہیں ان کا حل بھی بتائیں گے اپنے بھائی کو، اس لیے کہ حالیہ عرصے میں جو مسائل ہیں کیا ان میں کمی ہوئی یا ان میں زیادتی ہوئی یا وہ زیادہ ہوئے، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ IMF کی مثال لے لیں، اب پھر خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں، اور یہ کتنے مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے وہ جو وہاں سے وزیر خزانہ بھیجے تھے اسحاق ڈار صاحب، جو میاں صاحب کی پہلی بھی حکومتوں میں وزیر خزانہ رہے، وہ بار بار آپ کو بتاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، میڈیا کو بتاتے ہیں کہ جی اگلے ہفتے ہو رہا ہے، اگلے ہفتے ہو رہا ہے، اگلے ہفتے ہو رہا ہے جی معاہدہ، اور ابھی تک وہی نہیں ہو رہا۔ پر اینی وے میاں صاحب کو مسائل کا پتہ چل گیا، مسائل کی سمجھ آ گئی ہے، انہوں نے سعودی ولی عہد کو بتائے مسائل بطور یہ بقول میڈیا رپورٹس کے اور حکومتی ذرائع کے۔ اب امید یہ ہے کہ وہ پاکستان آ کے یہ مسائل حل بھی کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کتنی لاڈلی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی عمران خان لاڈلا ہے، وہ لاڈلا ہے، عدالتیں اس کے لیے، یہ عدالتیں اس کے لیے، ایک پٹیشن آ گئی تو عدالت یہ لگ گئی۔ بھائی یہ تو وہ اتنی لاڈلی حکومت ہے
کہ اس حکومت کے لیے عدالت نے بغیر کسی پٹیشن کے سموٹو لیا تھا، اور عدالت کھلی تھی چھٹی والے دن، اور اس کے بعد آدھی رات کو جو بھی چھٹی ہوتی ہے اس وقت بھی عدالت کھلی تھی، اور یہ لوگ بن گئے تھے جناب، ان کی حکومت بن گئی تھی، وہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی جو میاں شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے یہ کتنی لاڈلی، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ عمران خان ایک جو ہے لوور کورٹ کے اندر پیشیاں بھگت رہا ہے قبلی ناقابل ضمانت وارنٹ کے، کیونکہ توہین عدالت کا شائبہ ہے، توہین عدالت کا شک ہے، اور دوسری طرف ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اس کے فیصلوں کو جس طرح روندا جا رہا ہے، جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، کارروائی تو چھوڑے ایک نوٹس بھی توہین عدالت کا ایشو نہیں ہوا۔ اور اب وہ جو قانون جو ہے جس کو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے کہا کہ اس کے اوپر عمل درآمد روک دیں، اب جو حکومتی منشا کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ سیکریٹریٹ نے جناب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ وہ جو بل پاس ہو گیا، آلدو کہ صدر مملکت نے اس پہ دستخط نہیں کیے، ان کو واپس بھی بھیجا ہے کہ سپریم کورٹ کا اس حوالے سے واضح حکم ہے، اس کے اوپر مزید پیش رفت نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی نوٹیفیکیشن بھی نکال دیا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا اور گزٹ میں بھی شامل کریں اور بلا بلا، اس طرح کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں حکومتی جو بھی جارگن ہوتا ہے وہ سارا مکمل ہوگا، تمام پیپر ورک بھرا جائے گا، تمام فائلوں کا پیٹ بھرا جائے گا، یہ سب کچھ کوشش ہوگی۔ پر یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا، اور یہ ہوتے ہیں لاڈلے کہ یہ دشنام ترازی کریں، ججوں کو گالیاں تک دی جا رہی ہیں لیکن کسی کی کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، کچھ نہیں ہو رہا، اتنے تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی دوسری طرف عدالتیں کوئی لاڈلے کو ٹریٹ کرتی ہیں، لاڈلوں کو جو لاڈیاں لگائی جا رہی ہیں وہ ساری پوری قوم دیکھ رہی ہے اور پوری قوم کو نظر آ رہا ہے۔ پر اگین یہ بڑی ایک سنجیدہ چیز ہے کہ کیا ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا؟ اگر سپریم کورٹ کا ایسے مذاق اڑایا جائے گا تو پھر تو ریاستی امور کس طرح چل سکیں گے؟ پھر تو ملک میں کوئی اتھارٹی نہیں رہے گی۔ باقی بلاول صاحب کے دورے کے حوالے سے کل میں نے بھی گفتگو کی تھی کہ وہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں ادھر ان کی حکومت ہمیں بتاتی کہ را پاکستان کے اندر یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، حکومت کی رپورٹس یہ بھی ہیں کہ عید کے اوپر انہوں نے پاکستان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کرنا ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اور بھارت کرتا بھی ہے، کوئی خالی رپورٹس نہیں ہے، کوئی آج سے نہیں کر رہا، بھارت کب سے کرتا ہے اور پاکستان کے اندر ایسی حرکتوں میں وہ ملوث ہے۔ بلوچستان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہے، اور حکومت بار بار کہہ بھی رہی ہے، اور اب بلاول وہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں یا پاکستانیوں کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں کہ جن کو یہاں پہ بھارت سے سپانسرڈ جو چیزیں ہوتی ہیں جن کا حکومت ہمیں بتاتی ہے، ہمیں نہیں پتا، حکومت بتاتی ہے، حکومتی ادارے بتاتے ہیں کہ جی وہ یہ کر رہے ہیں، تو کیا بھارت میں وہ مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں؟ تو کیوں انہوں نے ضروری سمجھا کہ وہ بھارت جو اپنے کرکٹرز کو یہاں نہیں بھیجتا، جو پاکستان کے ساتھ جس کا یہ سلوک ہے وہاں پہ وزیر خارجہ ضرور جائیں گے؟ کیا اصل میں ایک ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے ملک تو بلاول نے گھوم لی ہیں، اب کیا کرے؟ مطلب اب وہ اگلے لوگ بھی بار بار بھی نہیں بلاتے نا، وہ کہتے ہیں کہ یار بس بہت ہوگی نا، روز آپ آ جاتے ہیں، تو اب یہ بھارت کا انہوں نے کہا چلیں بھارت کا بھی چکر لگا لوں اسی بہانے، تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ بھارت میں جا کے کیا کارنامے کرتے ہیں، اور ان کی حکومت کا ایک طرف موقف یہ ہے کہ بھارت اتنا ہاسٹائل ہے اور دوسری طرف وزیر خارجہ وہاں پہ جا رہے ہیں، یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات کہ کر رہے کیا ہیں یہ لوگ۔ اچھا، اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا پنجاب کے اندر؟ پنجاب کے اندر جی بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر حکومت آتی ہے تو ہمیں وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے، بڑے بڑے نام بھی تھے، پر ہوا یہ ہے کہ بہت سارے نام جو ہیں چاہے ساؤتھ پنجاب سے ہوں یا دیگر جگہوں سے ہوں ٹکٹ نہیں دیے گئے، ان کو ایم پی اے کے ٹکٹ نہیں دیے گئے، اس کے علاوہ بھی کچھ ٹکٹس ابھی بھی ایک دو جگہوں پہ ٹکٹس کوئی پینڈنگ وغیرہ بھی ہیں، لیکن بڑا کوشچن یہ ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ ایک تو عثمان بزدار صاحب کو بھی ایم پی اے کا ٹکٹ مل چکا ہے، کیا وہ اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ یہ بڑا کوشچن ہے، یا پرویز الہی صاحب اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ پرویز الہی صاحب بھی وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے جو طرز حکمرانی تھا وہ بڑا برعکس تھا پاکستان تحریک انصاف کے طرز حکمرانی کے، ان کے اوپر الزامات وغیرہ بھی لگے، ان کے روایتی سیاست کرتے ہیں۔ لیکن اگین کوشچن پہ آتا ہوں کہ کون ہوگا اگلا وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کا؟ جی اگر پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ جیتتی ہے تو ایک امید جو وار ہیں، جو مضبوط امیدوار ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، یہ پارٹی ذرائع اور بڑے ٹاپ کے ذرائع اور جو ہماری اندر کی خبر ہے
اس کے مطابق میاں اسلم اقبال، جی ہاں جی، میاں اسلم اقبال صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ اگلے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ اب پارٹیوں کے اندر جوڑ توڑ ہوتی رہتی ہے، آگے جا کے کیا پتا کسی اور کی لابی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، مسائل پڑ جائیں، لیکن آج کی خبر جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال جو ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے تو سابق سینئر منسٹر میاں اسلم اقبال ایک فرنٹ رنر ہیں۔ باقی عثمان بزدار تو دیکھیں جب عمران خان کی بھی حکومت ختم ہوگی، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، تو تریویدی پھر بھی وہاں پہ موجود تھے، مطلب عثمان بزدار صاحب جو ہے پھر بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اور وہ ایک ڈرامہ تھا جس میں کوئی نیٹ فلیکس پہ کہتے تھے کہ سب ختم ہو جائے گا، تریویدی صرف بچ جائے گا، تو اس وقت یہی تھا کہ تریویدی صاحب اس وقت بھی بچ گئے تھے۔ وہ لوگ یہ مذاق اڑاتے تھے، میمز بنتی تھیں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے۔ تو عثمان بزدار صاحب کے پاس جب تک ایم پی اے کا ٹکٹ ہے اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو تو کوئی رول آؤٹ نہیں کر سکتا، لیکن اطلاعات یہ ہیں، خبر یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال امیدوار ہیں، مضبوط امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے، ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس لیے کہ اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہاں پہ انتظامیہ نے جو کچھ کیا ہے، وہاں پہ ایک مضبوط وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ لگتا ایسے ہے کہ حکومت ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور بیوروکریسی جو ہے ماتحت ہوتی ہے، کسی اور کے ان کی ایف آئی آریں نہیں درج ہوتی، ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں وہ ایک مضبوط وزیر اعلیٰ لانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو میری خبر ہے اس کے مطابق اب تک کے فرنٹ رنر جو ہیں میاں اسلم اقبال ہیں۔ باقی آگے جا کے چیزیں اگر چینج ہو جاتی ہیں تو وہ اور بات ہے، سیاسی جوڑ توڑ ہوتا رہتا ہے، اندر چیزیں آپ کو پتہ ہے تبدیل ہوتی رہتی ہیں جماعتوں کے اندر، پر ابھی تک میاں اسلم اقبال صاحب ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔